أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأشمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. مجھے پہلی معلوم پتہ چلا کہ عقیل بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے. پروردگار انہیں جلد رہائی کی ہدایت فرمائے. اور یہ جو شر پیدا ہوا ہے اس ملک کے اندر، پروردگار تمام مؤمنین کو محفوظ رکھے. اپنی حفاظت کے لیے صرف اس کا جو آئندہ علیہ السلام نے بتایا، جب گھر سے نکلنے لگے تو بچوں سے کہیں کہ آیت کرسی کی ضرور تلاوت کریں. آیت کرسی کی پابندی سے تلاوت کریں. ہر نماز کے بعد مستحب ہے. مومن کی علامات میں سے ہے جو جنتی ہے وہ مسلسل آیت کرسی کی ہر نماز کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں. اپنی آزمائش کے لیے آیت کرسی کی عادت کریں. جو بھی آیت کرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، فرشتہ اللہ اس پہ معمور کر دیتا ہے، اس کے رزق کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھے تو اللہ 2 فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے. حدیث میں ہے جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ 3 فرشتے معمول کرتا ہے. جو 4 دفعہ پڑھے اللہ 4 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. جب 5ویں دفعہ انسان آیت کرسی کو پڑھتا ہے تو اللہ سارے فرشتوں سے کہتا ہے واپس آ جاؤ، میں خود دلوا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہم اپنے عادت بنا لیں، بچوں کو عادت ڈالیں کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو آیت کرسی کی تلاوت کریں. باقی اشرار ہر جگہ دنیا میں ہوتے ہیں، پروردگار سب کی حفاظت. میرا آپ تمام برادران میں میرے مومنات میں پہلی دفعہ اتفاق ہے مڈغاسکر آنے کا. آپ کی وزٹ کو دیکھا ہے مبارکہ. پروردگار تمام اس میں شرکت کنندگان، خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور بہرحال ایک خوشی ہوتی ہے جہاں مدنی مسا دیکھتے ہیں اور اچھے مراکز دیکھتے ہیں. خوشیوں پہ ہمیشہ پابندی رہی ہے اور اب ہمارے مراکز بن رہے ہیں. تو پروردگار جہاں جہاں پہ ہمارے دینی مرکز ہیں، جہاں جہاں پہ بھی امام باقائی مثالیں ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرمائے. میں نے اس کا انتخاب کے سے پہلے کہ اس کو متعلق پیش کروں. وہ مسلمان موجود ہیں، برادر مولانا اقرار
علیہ السلام کی حدیث جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، تفسیر فرات کوفی میں بھی ہے، ظاہر نور الثقلین میں بھی ہے، بہت سی تفاسیر میں موجود ہے، اور میں فرسانی کتاب سے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ کون ہے جناب سیدہ. آج معرفت سے متعلق اور پھر بیوی کی زندگی کے پہلوؤں کو پیش کروں گا کہ مثالی بیٹی تھیں، مثالی زوجہ تھیں، مثالی ماں تھیں، اور کچھ انشاءاللہ آخر میں جس میں دوسرے پہلوؤں کو پیش کروں گا تاکہ بیوی کی زندگی کے تمام پہلو اچھی طرح سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. کوشش کروں گا صاف اور آسان زبان استعمال کروں، آرام سے بات کروں گا جس طرح مجھ سے آپ کی انتظامیہ نے درخواست کی ہے. وزان گرامی حدیث مشہور و معروف ہے. پوچھا گیا کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. سب کے ذہنوں میں سورہ قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات، یہاں دیکھیں مثل کی مثل سے مثال دی جاتی ہے. رات کی رات سے مثال ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ نہیں کہا 1000 راتوں سے افضل ہے. اللہ کہتا ہے راتوں کا تقابل ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک لیلۃ القدر سے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 80 برس سے زیادہ بنتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں فضیلت ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. امام صادق فرماتے ہیں کہ اللیلہ فاطمہ، اگر جاننا چاہتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو در حقیقت یہ لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ الزہرا شبوں میں اعمال کرتے ہیں. شب قدر میں امام سے پوچھا مولا کہ آپ نہیں جانتے لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ مولا نے کہا اگر ہم نہیں جانتے تو پھر اور کون جانتا؟ مولا اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتا دیجیے کون سی رات ہے، ہم بھی بس ایک رات میں اعمال کریں. مولا نے کہا اسی لیے نہیں بتاتا تاکہ تم دوسری 2 راتوں کے اعمال سے محروم نہ ہو. ہم چاہتے ہیں 3 رات میں اعمال کرو. ہم جانتے ہیں کیونکہ امام کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سارے احکام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کچھ بھیجا ہے، امام کی خدمت میں آتے ہیں. تو امام نے فرمایا 3 راتوں میں چھپی ہوئی ہے. بیوی کی بھی قبر 3 جگہ پہ چھپی ہوئی ہے. مسجد نبوی میں چھپی ہے، گھر میں چھپی ہے، یا جنت البقیع. بیوی کی شہادت کی تاریخ بھی 3 جگہ 3 راتوں میں چھپی ہے. یا 75 ڈیز میں پیغمبر کے بعد، یا 95 ڈیز میں، یا بعد لکھا 6 مہینے بعد، مجھے اس سے بحث نہیں. لیکن لیلۃ القدر کو بڑی مناسبت ہے. اب مجھے مجموعے کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں اللیلہ فاطمہ، یہ جو اللہ نے کہا نا ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ وہ ہماری دادی زہرا ہیں جو تمام کائنات کی مستورات سے افضل ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں. کیوں؟ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات میں قرآن نازل ہوا. ایک رات میں قرآن نازل ہوا. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل. یہ ہے قرآن ثابت جو قرآن نازل ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں. جناب فاطمہ وہ بیوی ہیں جن کی آغوش سے 11 قرآن نازل آئے. نہیں پہنچا سکتا آپ کو. 11 قرآن نازل یعنی حسن مشتبہ سے لے کے باب امام تک 11 امام، 11 قرآن نازل جناب فاطمہ کے بیٹے. اللہ نے جناب سیدہ کو اس لیے تمام مستورات سے افضل بنایا کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا 11 اماموں کی ماں ہے، 11 معصوم اماموں کی ماں ہے. ایک چھوٹے سے گھر سے جو اتنی عظیم ہستیوں کی تربیت کرے کہ ان کا ہر بیٹا ہر بیٹی آسمان معرفت کا سب سے بڑا ستارہ. جب آپ معرفت کے آسمان کو دیکھیں گے تو سب سے جو اونچے نظر آئیں گے وہ جناب فاطمہ کے بیٹے حسن، حسین اور ان کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم نظر آئیں. اللہ گرامی یہ ہے جناب فاطمہ کہ جن کی نسل کے اندر اللہ نے 11 قرآن ناطق رکھے. آئیے ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں. لأن الخلق فطنوا عن معرفتها، بعض نے سے فطنوا عن معرفتها بھی پڑھا.
توجہ رہی کہ میرے ساتھ ایسا نہیں گرامی. اب یہ ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اب امام نے کیا فرمایا ہے. یہاں پہ اگر وحید الاسانی میں سے فوتم و معرفت یہاں پڑھا اور اکثر بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے ختم و معرفت. تمام مخلوقات عاجز ہیں، انکیپیبل ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے بی بی کو سمجھنے کی، بی بی کی معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. عاجز ہیں ساری مخلوقات. لأن الخلق فطم معرفتها. اگر فتم پڑھیں تو ساری مخلوقات عاجز ہیں، انکیپیبل ہیں، صلاحیت ہی نہیں رکھتی. کسی میں طاقت نہیں کہ جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر سکے، کسی کا اتنا علم نہیں، کسی کی اتنی عقل نہیں کہ اس کو جناب سیدہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ بیوی کو پہچان جائے. ایسا نہیں کہا. لیکن اگر وحید الاسانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں امام نے فرمایا ہے لأن الخلق فطم معرفتها. یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے جناب فاطمہ کو اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا بلند بنایا ہے کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان کے بارے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے کہ لوگوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ پہنچ سکیں. نہ یہ کہ ہم عاجز ہیں، بلکہ جناب سیدہ اتنی بلند ہے. جناب سیدہ کو اللہ نے اتنا بلند بنایا. اب میں تین پہلوؤں کو، تین زاویوں کو، تین اینگل سے بات پیش کروں گا. اگر سننا پسند کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ تمام حضرات بہت توجہ سے سن رہے ہیں. اعلان گرامی، تین علماء نے نقائص لکھے ہیں خواتین سے متعلق اور تین خصائص لکھے ہیں. اب میں ان کو سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. نقائص یعنی جو کمیاں رہ جاتی ہیں، اور خصائص جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، جو انہی میں ہے، مردوں میں نہیں. پہلے جو کمیاں ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں، وہ آپ حضرات شاید سنیں گے. ایک تو عبادت ناقص ہوتی ہے. ایسے ایام آتے ہیں کہ خواتین عبادت نہیں کر سکتی، تو عبادت ناقص ہے. گواہی، شہادت، وٹنس آتی ہے. دو خواتین گواہی دیں تو ایک مرد کے برابر ہے. اور تیسری چیز ہے میراث. میراث للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کی آیت ہے، دو خواتین کے برابر ایک مرد کی میراث ہے. اب مجھے اس سے بحث نہیں، انشاءاللہ اگر کہیں گے تو کیوں ایسا ہے اس کو بھی پیش کر دوں گا کل انشاءاللہ. اگر کہیں گے تو ضروری نہیں ہے البتہ. اب پیغمبر نے فرمایا تین کمیاں ہیں، تین نقائص ہیں خواتین میں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں یہ تین نقائص میری بیٹی میں نہیں. اگر کہا کہ تین نقائص میری بیٹی میں نہیں ہے. میری بیٹی کی عبادت ناقص نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں دو بطول ہیں، ایک مریم ہے، دوسری فاطمہ. بطول اسے کہتے ہیں کہ جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، جو پوری زندگی عبادت کرتی رہے اسے بطول کہا جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جناب مریم کو بطول کہا ہے، لیکن بطول ادنا جو سب سے بڑی بطول ہے، جو سب سے جناب مریم کا بھی فخر ہے، ان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا، جناب فاطمہ سب سے بڑی بطول ہیں جن کا ایک لحظہ عبادت سے خارج نہیں ہے. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. جناب فضہ جو کنیز ہے جناب سیدہ کی، فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پیغمبر محراب میں کھڑے ہوتے تھے عبادت کے لیے، پوری رات کہتے تھے ہاں دہی لیلۃ الرکوع، آج کی رات رکوع کی رات ہے. پیغمبر پوری رات رکوع میں کھڑے رہتے ہیں. بی بی فرماتی جناب فضہ کہتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ پوری رات رکوع میں کھڑے رہتے. میں نے دیکھا جب پیغمبر کہتے ہیں ہاں دہی لیلۃ السجود، آج کی رات سجدے کی رات ہے. میں دیکھتی بی بی بھی بابا کے پشت پہ بیٹھی ہیں اور پوری رات سجدے میں ہیں. ہاں دہی لیلۃ القیام، آج کی رات قیام کی رات. تب بی بی پوری رات ویسی عبادت کرتی تھی. اب میں دیکھتی تھی دن میں کام کیسے کریں گی. توجہ چاہوں گا. جناب فضہ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چکی چل رہی ہے، امام حسن کا جھولا جھلا رہی ہیں، آنکھیں بند ہیں، سو رہی ہیں اور زبان سے تسبیح جا رہی ہے. فرماتی ہے کہ ہر حالت میں بھی تسبیح پڑھتی رہتی تھی. مجھے تعجب ہوتا تھا ارے یہ سو رہی ہیں، جھولا جھلا رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، کہ سارے کام ایک وقت میں صرف فاطمہ الزہرا انجام دے سکتے ہیں. یہ اسی لیے بطول عذرا ہے، سب سے بڑے بطول ہیں. اب یہ پہلی میں نے آپ کو پیش کیا کہ عبادت جناب سیدہ کی کہیں پہ کوئی نقص نہیں. بڑے سے بڑا مرد جناب سیدہ کا عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان جناب سیدہ کی عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرا پہلو،
دوسرا پہلو ہے گواہی کا کہ خواتین کی گواہی آتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ گواہی دے تو اس کی گواہی آج ہی نہیں ہے, ان کی گواہی پوری ہے. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی مرد میری بیٹی کے مقابلے میں گواہی دے تو اس مرد کی گواہی رد ہے, میری بیٹی کی گواہی قبول ہے. اگر کوئی مرد کی گواہی دیتے تو وہ جھوٹا ہے, میری بیٹی سچی ہے کیونکہ یہ صدیقہ کبریٰ ہے. دلیل کیا ہے کہ جناب فاطمہ صدیقہ ہے, کوئی اور بھی صدیقہ نہیں, میں نے نام نہیں لیا. اگر پہنچ جائے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور ہے, کوئی ہم صدیقہ میں نام نہیں لے رہا ہوں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ صدیقہ ہے. دلیل کیا ہے کہ جناب فاطمہ صدیقہ ہے. ارے ایسے جانے کے نام صرف مباہلہ کے اندر پیغمبر جناب فاطمہ کو لے کے گئے. یہ جناب فاطمہ کے صدیقہ کبریٰ ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی اور صدیقہ ہوتی تو سب سے پہلے مباہلہ میں آئے گا. جناب سیدہ کا مباہلہ میں جانا دلیل ہے کہ یہ صدیقہ کبریٰ ہے. تو پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی کی گواہی پوری ہے, آج ہی نہیں ہے. میراث سفینۃ البحار میں اٹھا کے دیکھیے, شیخ عباس قمی نے چھٹے امام سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں میراث اللہ نے رسول خدا کو 3 بیٹے دیے, ہے نا ذہن میں آپ کے, جناب قاسم, جناب عبداللہ, یہ دونوں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, اور پھر جناب ابراہیم, یہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے. تو اب 3 بیٹے دیے. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے 3 بیٹے دیے لیکن تینوں کو بچپنے میں اٹھا لیا. فرماتے ہیں چھٹے امام کا اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فاطمہ کی میراث میں ان کا شریک قرار پائے, اگر کوئی ان کی میراث میں بھی شریک نہیں ہے, میراث بھی آتی نہیں ہے, بیوی ساری میراث کی وارثہ ہے رسول خدا کی. میں آپ کو پیش کروں گا کہ میراث فدر بیوی کی کیسے بنتی ہے, اب میں آج بحث نہیں کر رہا. تو اب یہ 3 نقائص, لیکن بیوی میں کوئی نقص نہیں ہے, بیوی کمال پہ فائز ہے, بیوی پرفیکشن کے اوپر فائز ہے. تو اب یہ 3 نقائص جو خواتین میں. اب 3 خصائص, اس کو بھی ذرا دل سے سن لیجیے گا, کہ مردوں میں نہیں ہے صرف خواتین میں, آپ میں مجھ میں نہیں ہے. یہ 3 خصائص حدیث کے مطابق صرف خواتین میں ہیں. پہلی بات حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ نعمت ہے, لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے. نہیں پہنچا سکا. نعمت انگلش میں کہتے ہیں باؤنٹی یا بلیسنگ, اور رحمت مرسی. عزیزان گرامی, اللہ نے رسول خدا کو نعمت للعالمین نہیں کہا, رحمت للعالمین کہا. نعمت چھوٹی ہوتی ہے, رحمت بڑی ہوتی ہے. یہ ہمارا ثقافت, ہماری ثقافت ہے, ہمارا کلچر ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹے کو زیادہ سمجھتے ہیں, بیٹی کو کم سمجھتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. بیٹی کا پیغمبر نے بیان کیا. تو اب کہا گھر میں بیٹا پیدا ہو تو نعمت, بیٹی ہو تو رحمت. بیٹی کو رحمت کہا گیا. سننا پسند فرمائیں گے, چلیں گے میرے ساتھ. دوسری خصوصیت فرمایا کہ من تزوج فقط احرز نصف دینہ, جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. تو اب یہاں پہ خواتین کو مردوں کا نصف ایمان قرار دیا گیا. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تیسری حدیث بھی سن لیجیے, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے. باپ کے قدموں تلے نہیں کہا, ماں کے قدموں تلے جنت. مجھے کسی نے داد دی تھی, مجھے یقین تھا داد نہیں ملے گی اس مسئلے پہ, مردان میں داد, خواتین بہت خوش ہو رہے ہوں گے اس مسئلے پہ. تو اب یہ 3 خصوصیات ہیں, مردوں کے لیے نہیں خواتین کے لیے ہیں. بیٹی رحمت ہے, زوجہ شوہر کا نصف ایمان ہے, اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ کا بھی احترام واجب ہے. کوئی بیٹا یہ نہ سمجھے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, باپ کا احترام واجب نہیں. نہ, باپ کا بھی احترام واجب ہے, اس کی تعلیم واجب ہے, اطاعت واجب ہے ماں باپ دونوں کی. تو جانے گرامی, ماں کے قدموں تلے جنت. اب آئیے ذرا جناب سیدہ میں دیکھتے ہیں 3 خصوصیات, اگر سننا پسند فرمائیں. جانے گرامی, پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے. اللہ نے سورہ انبیاء میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت للعالمین رسول خدا ہے, ان کی رحمت فاطمہ الزہرا. رحمت للعالمین کی رحمت جناب فاطمہ. عزیزان گرامی, آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی ممبر سے اور پڑھی بھی ہوگی کتابوں میں. حتی اہل سنت کے علماء نے بھی حدیث کو لکھا, صرف شیعہ علماء نے نہیں, سنی علماء نے بھی لکھا حدیث کو, کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. رسول خدا نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. کس دن؟ جنگ خندق والے, غزوہ خندق ذہنوں میں اگر ہو تو حبیب خدا نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. کس کو کہا؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. عزیزان گرامی, علی ابن ابی طالب ہے کل ایمان,
اور کل ایمان کا نصف ایمان ہے فاطمہ الزہرا. اب آئیے ذرا تیسری حدیث کو پیش کر رہا ہوں. یہ بھی اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کی ہے. کون سی حدیث ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. امام مسلم نے اور ترمذی نے بہت بڑے بڑے اہل سنت علماء نے سب نے لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کب فرمایا تھا؟ جب وہ صرف 4 برس اور 3 برس کے تھے. امام حسن 4 برس کے تھے, امام حسین علیہ السلام 3 برس کے تھے. تو حبیب خدا نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان گرامی, حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے. جوانان جنت کے سرداروں کی جنت, امام حسن و حسین کی جنت جناب فاطمہ الزہرا کے قدموں تلے. اب آپ نے سوچا کہ جناب فاطمہ مرکز ہے فضائل کا. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ, کتنے نہیں ہیں. میں آپ کو چاہوں گا رفتار کوشش کر رہا ہوں قابو میں رکھوں, لیکن جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے. عزیزان گرامی, جناب سیدہ مرکز فضائل اہل بیت ہیں. آج صرف اسی ایک پہلو کو پیش کروں گا اور کچھ نہیں. جناب فاطمہ الزہرا اہل بیت کے فضائل کا مرکز ہیں. مرکز سمجھتے ہیں؟ سینٹر ہیں, مرکز ہیں, پیوٹل پوائنٹ ہیں, وہ مرکز ہیں. 2 طرح کے فضائل ہیں اہل بیت کے. گھر کے اندر کے فضائل ہیں اور گھر کے باہر کے فضائل. گھر کے باہر کے فضائل جلدی سے پیش کر دوں. مباہلہ دیکھنا ہے تو وہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ کہ مرکز میں جناب سیدہ, مرکز میں جناب سیدہ نت ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اہل الکاذبین. مجھے مباہلہ پیش نہیں کرنا, صرف جملہ پیش کرنا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں. تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ, اپنی خواتین کو, تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں. تو حبیب خدا سب سے آگے تو چل رہی تھی امام حسن حسین کے ساتھ. مرکز میں جناب سیدہ ہیں اور آخر میں جناب امین. اب آئیے ذرا میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا کہ ہو کیا رہا تھا. اگر آپ لوگ پہنچ جائیں گے, اگر نہ پہنچے تو میں آسان کر کے بیان کر دوں. مجھے یقین ہے کہ سب پہنچ جائیں گے. جہاں جہاں نبوت کے قدم آ رہے تھے وہیں وہیں عصمت کے قدم جا رہے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے. انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسنگ لنک. اب مجھے فرینچ نہیں آتی, بہت معذرت چاہوں گا. مسنگ لنک سب سمجھ رہے ہیں؟ جو عربی میں کہا جاتا ہے حلقۃ الوصل, یعنی جو ایک چین ہوتی ہے نا, زنجیر ہوتی ہے, وہ بعض اوقات اس زنجیر کو جوڑنے کے لیے ایک رابطے کی ضرورت ہوتی ہے, حلقے کی ضرورت ہوتی ہے. نبوت و امامت کو جو ملانے والی ہے وہ فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مرکز میں چل کے جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ ختم نبوت ہے, ابتدائی امامت ہے. ختم نبوت ہے, خاتم النبیین ہے. اس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی, امامت شروع ہو جائے گی. اور نبوت سے امامت کے رابطے کا مسنگ لنک کا نام فاطمہ الزہرا. جو نبوت سے امامت کو جوڑ دے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. تو مرکز جناب سیدہ. دوبارہ مجھے توجہ چاہیے مننے کی. یہ ہے گھر کے باہر کے فضائل. گھر کے اندر کے فضائل اگر وہاں پہ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو حدیث قصہ نظر آئے, ذہنوں میں آ گئی حدیث قصہ. تو حدیث قصہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا, یا رب من ہو, یا ملائکہ نے سوال کیا, یا رب من ہو, کون ہے پروردگار ہے. بھئی امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام 60,000 ٹائم, 60,000 مرتبہ. بھئی جب بھی آتے ہوں گے دیکھتے تو ہوں گے نا, یہ علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن ہے, یہ حسین. پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من ہو, پروردگارہ کون ہے یہ. تو میں اپنے انداز سے پیش کروں, جب تک الگ الگ تھے تو سب کے نور سمجھ میں آ رہے ہیں. جب 5 کا نور ایک چادر تلے آ رہے, جناب جبرائیل کو بھی کہنا پڑا یا رب من ہو, پروردگارہ کون ہے یہ, میری آنکھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ 5 کا نور تھا. اب اللہ تعارف کروا رہا ہے. اللہ نے کیسے تعارف کروایا کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا. بھئی اللہ نے جب تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا یہ میرے حبیب ہیں, میرا حبیب محمد ہے, ان کی بیٹی ہے, ان کا داماد ہے, ان کے 2 نواسے. نہیں, رسول خدا سے تعارف نہیں کروایا. تعارف کیا کروایا کہ کون ہے یہ چادر تلے, کہا یہ فاطمہ ہے.
فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کے دونوں بیٹے. مرکز تعارف اللہ نے بھی جناب سیدہ کو بنایا. میں نے جملہ کہا تھا، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل کا مرکز جناب فاطمہ، اہل بیت کے فضائل کا مرکز. کیونکہ بہت سے پریشان ہیں، میں دلیل دے چکا ہوں تو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں، اگر سننا پسند فرمائیں. مرکز فضائل اہل بیت جناب فاطمہ الزہرا. اللہ نے جناب سیدہ کو مرکز فضائل بنایا، رسول خدا کو مرکز نہیں بنایا، جناب امیر کو مرکز نہیں بنایا، امام حسن حسین کو مرکز نہیں بنایا. مرکز فضائل اہل بیت جناب فاطمہ کو بنایا. اور رسول خدا نے بھی کالے رنگ کی چادر اڑائی. کسا اڑانے کے بعد کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ ہے میرے اہل بیت، فخاصتی محمدی لحمہم لحمی ودمہم دمی، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے عام ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. میں بہت سوچا کرتا تھا بچپنے میں یہ پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر کیوں اڑائی. کالے چادر سمجھتے ہیں نا سب لوگ، یہ رسول خدا نے کالے رنگ کی چادر کیوں اڑائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت. تو میری نگاہوں کے اندر خانہ کعبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے بیت کا، بیت اللہ کا، اپنے گھر کا تعارف کروانا تھا تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے، لیکن یہ حرم ہے اور یہ ہے بیت، جس پہ کالا غلاف ہے وہ بیت ہے. بیت یعنی گھر. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ہے سارا حرم اور یہ ہے میرا بیت. اب رسول خدا نے کہا دیکھو حرم اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. پہنچ گئے. حرم اردو میں، عربی میں، فارسی میں کہا جاتا ہے گھر والوں کو، بیویوں کو، ازواج کو حرم کہا جاتا ہے. تو رسول خدا نے کہا دیکھو حرم اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں، ازواج اور ہیں. جو چادر سے باہر ہیں وہ رضی اللہ عنہم ہیں اور جو چادر تلے ہیں وہ علیہ السلام ہیں. چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، مارے ہائے گلی سنیت نام فاطمہ زہرا آواز بلند سلام صلی علی محمد وآل محمد. ایدان گرامی میں نے بھی تک بتایا نہیں ہے اس کا فلسفہ کہ کیوں جناب سیدہ مرکز فضائل ہیں. اہل بیت کے تعارف کا، ان کی معرفی کا، ریکگنیشن کا مرکز جناب سیدہ کیوں ہے. رسول خدا کیوں نہیں، جناب امیر کیوں نہیں. عزیزان گرامی اللہ تعارف کروا رہا ہے اہل بیت کا تو اس نے رسول خدا کو مرکز نہیں بنایا، جناب فاطمہ کو مرکز بنایا کہ جب بھی اہل بیت کا تمہیں تعارف دیکھنا ہو تو جناب سیدہ سے دیکھنا. مرکز رسول خدا نہیں، جناب سیدہ اہل بیت کا. کیوں کہ اگر کبھی بھی اختلاف ہو کسی پہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے تو اسے مرکز پہ پلٹا دینا. اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے اور اگر مرکز سے نامحرم ہو تو اہل بیت سے خارج ہے. نہیں پہنچا سکا بھائی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے رسول سے رشتہ جوڑ لیں گے اور وہ کہیں گے میں رسول خدا کا رشتہ دار ہوں، میری گھر میں جی میں بھی اہل بیت میں ہوں. تو سمجھ جانا یہ اہل بیت میں نہیں، کیونکہ سیدہ سے نامحرم ہے. جب سیدہ سے محرم ہو تو اہل بیت. جب تک کوئی جناب فاطمہ الزہرا سے محرم نہ ہو تب تک وہ اہل بیت میں نہیں. اور جو جناب فاطمہ الزہرا سے محرم ہے وہی اہل بیت. سماعت میں جناب سیدہ کو مرکز ہیں جن کی تعلیم میں خود رسول خدا کھڑے ہو رہا ہے. میں جملے کو پیش کر رہا ہوں اور اگر ہو سکا تو ہر امام کی زندگی سے آج کوشش کروں گا ایک صرف سب ائمہ کو پیش نہیں کر سکوں گا وقت نہیں، لیکن رسول خدا کا اور کم از کم ابتدائی اماموں کا جناب سیدہ کی تعظیم کرنا پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دسیوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا یہ رسالت میں آپ جناب سیدہ کے آنے کے کھڑے ہو جاتے. ممبر پہ ہوتے پردہ کھینچا ہوتا تھا، دوسری طرف خواتین ہوتی. وہ جیسے ہی ممبر کھڑے ہوتے نا تو سب مرد دیکھتے کون آیا، کوئی بھی نہیں آیا، کیا ہوا. تو پھر خواتین بتاتی کہ جب بھی رسول خدا کی بیٹی فاطمہ تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں. تو کچھ صحابہ نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا ماں باپ کا احترام تعظیم واجب ہے، ماں باپ کی عزت کرنا احترام کرنا واجب. جب ماں باپ آئے تو اولاد کھڑی ہو جائے، سوائے اس کے کہ رزق پہ بیٹھے، کھانا کھا رہے ہو تو نہیں، اس کے علاوہ کھڑے ہو جائے.
اگر ماں باپ آتے تو فوراً تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، ثواب ہے، ماں آئی ہے، باپ آئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اولاد کے بھی احترام میں کھڑے ہو جاؤ. تو آپ ذرا یہ بتائیے کیا اولاد کا بھی احترام واجب ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں. کہا پھر یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا کہ ایک باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یہ سید المرسلین سیدۃ النساء العالمین کے لیے کھڑا ہوتا. میں جب ایک جملہ سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ہے گرامی، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، میں پہنچا نہیں سکا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہنچے. میں چاہتا ہوں میرے مجمع کا ہر فرد، ہر بچہ میرا، ہر بھائی میرا، سب پہنچ جائیں. اذان گرامی، ہر چیز کے لیے ایک محل ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے. مجھے اپنی اولاد سے محبت آ رہی ہے، اولاد سے محبت کی جگہ کیا ہے؟ گھر. میں اپنے بچوں کو چننا چاہتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرنا چاہتا ہوں، گھر جاؤں گا پیار کروں گا، لاڈ پیار آ رہا ہے چاہتا کہ گھر میں پیار کروں. مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے. پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں یہ باپ کی محبت نہیں ہے، یہ عبادت خدا بندے وسعت ہے. امت کو سکھا رہے ہیں کہ فاطمہ بیٹی نہیں ہے صرف رسول خدا کی، یہ واجب الاحترام ہے، ساری امت پہ واجب ہے. فاطمہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ. جب باپ آئے تو سب بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد آئے تو شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں، قبیلے کا سردار آئے تو سب قبیلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ قبیلے والے سب کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے قبیلے کے سردار آ گئے. انبیاء ایک قبیلہ ہے، سارے انبیاء کے سردار ہیں رسول اللہ. اللہ نے کہا سارے انبیاء تشریف فرما ہو، بلکہ انبیاء ہی نہیں، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے شہداء، صالحین، صدیقین، عابدین، مؤمنین، متقین سب موجود ہوں. رسول خدا تشریف لے کے آئیں، سب تعظیم میں کھڑے ہو جائیں. اور اگر جناب سید آئیں رسول خدا کھڑے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ سب پہ تعظیم ہے جناب فاطمہ الزہرا کی. اب سوچئے جناب فاطمہ کون ہے؟ یہ پیغمبر اسلام باپ کی محبت نہیں دکھا رہے، نہیں پہنچا سکتا. اچھا تعالیٰ کہ جانیے باپ کی محبت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ باپ سے محبت تو تھی، ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے اور یہ سب سے عظیم باپ ہے، وہ سب سے عظیم بیٹی ہے اس لیے محبت تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. میں آپ کے لیے خاص طور سے جملے کو پیش کر رہا ہوں، وائدہ میں نے ختم کر دیا تھا مجلس کو. اب میں جو دودھ دے رہا ہوں صرف آپ کے لیے. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے رسول خدا نہیں، محمد نہیں، بس میرے رسول، کسی سے کوئی رشتہ نہیں. توجہ، یہ آمینہ کے بیٹے نہیں ہے بس میرے رسول ہیں، عبداللہ کے لال نہیں بس میرے رسول ہیں، عبد المطلب کے پوتے نہیں بس میرے رسول ہیں، ابو طالب کے بھتیجے نہیں بس میرے رسول ہیں، علی کے بھائی نہیں بس میرے رسول، فاطمہ کے بابا نہیں بس میرے رسول، حسنین کے نانا نہیں بس میرے رسول، ازواج کے شوہر نہیں بس میرے رسول، کسی سے کوئی رشتہ نہیں بس میرے رسول ہیں. اب اگر رسول خدا کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو تو یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے. کسی بھائی کا بازو پکڑ کے کہیں من بول تو مولا فہذا علی مولا، تو یہ بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، رسول خدا ولی خدا کے لیے بول رہا. اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کرے تو نانا نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے جو بتا رہا ہے حسنین کا مقام کیا. اللہ نے کہا رسول خدا ہر حالت میں رسول. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہاں پہ باپ کی محبت تھی، وہاں بھائی کی محبت تھی، وہاں نانا تھے. کسی بھی حالت میں عصمت سے کم نہیں ہوتے، ہر حالت میں اللہ کے رسول. اگر جناب سیدہ کی تعظیم سکھائیں تو یہ رسول خدا دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ فاطمہ کی تعظیم کیسے کی جائے. اذان گرامی، آئیے شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ میں مستحب ہے. ابھی آپ نے زیارت پڑھی ہے نا امام حسین علیہ السلام. جب زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کربلا یاد آتا ہے، اور جب کربلا یاد آئے تو آنکھوں میں آنسو ضرور آتا ہے. میں نے کتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں جناب کے بارے، لیکن عزیزان گرامی جناب فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہو، اور ماں کا تو ویسے بھی احترام ہر بیٹے پہ واجب ہے، ہر بیٹے بیٹی پہ ماں کا احترام واجب ہے. لیکن اب سوچئے حسین کون ہے کہ ہر شب جمعہ جناب سیدہ مدینہ سے کربلا زیارت کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب سید الشہداء وہ ہیں کہ ہر شب جمعہ جناب سیدہ خود زیارت کے لیے جاتی ہے اپنے بیٹے کی. امام حسین بھی جاتے ہیں لیکن
تو جناب سیدہ کیوں آتی ہیں؟ اگر بیٹا، آپ نے دیکھا ہے اگر بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جائے تو ماں باپ کو بڑی محبت آتی ہے، میں جا کے اپنے بیٹے کو دیکھوں، بیٹی کو دیکھوں، اور اگر کوئی زخموں سے چور اگر کوئی بیٹا بہت زیادہ زخموں سے چور تو پھر ماں کا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں جا کے بیٹے کے زخموں کے اوپر مرہم رکھوں، میں اپنے بیٹے کے زخموں پہ مرہم رکھوں۔ تو جناب سیدہ آتی ہیں، ایک روایت میں نے لکھی ہے، میں نے بڑے بزرگ علماء سے سنی ہے کہ مستند ہے روایت، کون سی روایت ہے پیش کروں گا۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا معاہدہ ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، روز قیامت اللہ سارے انبیاء کو آئمہ کو محشور کرے گا، 70,000 حوریں آئیں گی جناب سیدہ کو جنت میں لے جانے کی، کہیں کہ حوریں کے بی بی آپ کو پروردگار نے جنت میں بلایا ہے، رسول خدا کو لینے کے لیے 70,000 ملائکہ آئیں گے، بڑے بڑے انبیاء آئمہ کے لیے فرشتے آئیں گے۔ لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ فرشتے کہیں گے پروردگار تیرے حسین کو لینے کے لیے کون جائے گا؟ خداوند متعال کا خبردار کوئی حسین کو محشور نہ کرے۔ پروردگار کیوں نہیں؟ اللہ کہے گا زمین کربلا کے اس ٹکڑے کو جہاں حسین کی قبر ہے اٹھا کے جنت میں لے آؤ، اس بقعے کو عربی میں بقعہ کہا ترجمہ کیا، اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھاؤ۔ کا پروردگار کیوں؟ کہ حسین ایسا زخموں سے چور چور ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ حسین کو اٹھاؤ زخموں کے ساتھ جنت میں لے کے آؤ، وہ زمین کا ٹکڑا جنت میں لے آؤ۔ حسین بہت زیادہ زخموں سے چور چور ہے، میں اپنے وقت تمام کروں گا، 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، آئندہ میرے ساتھ کربلا چلیں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا ایک گاؤں سے، ایک دیہات سے، ایک بستی سے، ایران کی ایک بستی سے قافلہ گیا زیارت میں کربلا، غریب لوگ تھے، بستی کے رہنے والے تھے۔ تو جب جانے لگے نا تو ایک چاوش کا نام عباس تھا، اس نے کہا مجھے بھی لے چلو، مقتل شیخ الرئیس سے پیش کر رہا، اس نے کہا مجھے بھی زیارت پہ لے چلو۔ کہا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہا پیسے تو نہیں ہیں، کچھ پیسے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم تجھے خرچہ دے دیں گے، بس ایک کام کرنا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا جب ہم زیارت پہ جانا تم مصائب پڑھ دیا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے میں مصائب پڑھ دیا کروں گا۔ تو اسے وہ مرثیہ پڑھتا تھا، روزہ خوان تھا، تو کہا ٹھیک ہے میں مصائب پڑھ دیا کروں گا۔ جب وہ لوگ کربلا پہنچے نا تو جیسے آج شب جمعہ ہے، وہ شب جمعہ تھی، شب جمعہ پہ کربلا پہنچے، اب مصائب کی ضرورت نہیں تھی، سب رو رہے تھے، پہلی مرتبہ کربلا آئے تھے، سامنے ذریعہ مقدس کی، سب بلند آواز سے رو رہے تھے۔ اچانک اس چاوش نے عباس نے پوچھا کہ وہ جو مرثیہ پڑھتا تھا، کہا میں کس کے مصائب پڑھوں؟ تو سب نے کہا جس کا جی چاہے مصائب پڑھ دے، کسی کے بھی مصائب پڑھ دے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دوں؟ سب نے کہا ہاں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دو۔ تو ایک مرتبہ وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھنے لگا۔ تو اب شیخ الرئیس نے اپنے مقدر میں لکھا ہے جب وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھ رہا تھا نا تو محسوس ہوتا تھا ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز، ذریعہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کربلا کی زمین سے رونے کی آواز آ رہی ہے، گنبد سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا دیواروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، بہت لذت ہوئی، بہت روئے۔ ایک مرتبہ سب مسافر خانے چلے گئے، ہوٹل میں گئے، ہوٹل نہیں تھا مسافر خانہ، غریب لوگ تھے، گھر تھا، ایک مسافر خانہ لیا، سب سو گئے، رات کا وقت تھا، سب سو گئے، بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ جب سوئے نا تو خواب سب نے ایک ہی دیکھا کہ کوئی خواب میں آ کے کہتا اٹھو امام حسین تمہارے ملنے کے لیے آ گئے۔ سب نے ایک ہی خواب دیکھا، خواب ہی میں سب اٹھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں امام حسین تشریف لائے۔ پوچھا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام حسین نے کہا میں 3 وجہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا پہلی وجہ یہ ہے جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ کہا تم لوگ میری زیارت کے لیے آئے ہو، دور سے آئے ہو، ملنے آئے ہو۔ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بستی سے تم آئے ہو اس بستی میں ایک امام باڑہ ہے، امام بارگاہ ہے، حسینیہ ہے، وہاں پہ میرا خادم ہے، میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، جب واپس جانا میرے اس خادم کو میرا سلام کہتے ہیں، اس سے کہنا امام حسین تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہو۔ کہا مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ خود امام حسین علیہ السلام صابر امام رونے لگے، بہت روئے، بہت روئے۔ رونے کے بعد آخر میں کہا کہ دیکھو آئندہ کبھی بھی اگر شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کب مولا ہمیں علماء نے بتایا ہے آپ کو سب سے زیادہ محبت جناب علی اکبر سے ہے،
جائیے گا. میں درخواست کروں, جب ہم زیادہ روتے ہیں نا آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. یہ مسلسل رونا اس بیوی کا کام ہے جس کا پہلو شکستہ تھا, جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. آئے ذرا چلے کچھ دیر کے لیے کربلا چلے, دیکھتے ہیں کہ ایک ماں وہاں میدان میں آئی ہے. ذرا ایک مرتبہ تصور کیجیے گا, روز عاشور ہے, ایک ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. جب شمر نے سر سے امام حسین کے امامہ اتارا, جب وہ آگے بڑھا سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالنے لگا, جیسے ہی خنجر اٹھایا جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دے, میں دیکھ نہیں سکتا. جب دوسری ضربت چلی جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا. تیسری ضربت چلی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی تو پٹی باندھ لی تھی, میں دیکھ نہیں پاؤں گا. سارے انبیاء نے رخ موڑ لیا. ایک ایسا وقت آیا کہ رسول خدا نے بھی کہا یا علی اب آپ جانے اور فاطمہ جانے, اس سے آگے میں دیکھ نہیں پاؤں گا. پھر ایک لحظہ آیا, علماء کہتے ہیں امام امیر المؤمنین نے کہا فاطمہ آپ جانے اور حسین جانے, لیکن خدا کی قسم جناب سیدہ نے آنکھیں بند نہیں کی, آگے بڑھی اپنے مرغے کا دامن پھیلایا, کہا پروردگارا تو گواہ رہنا, میری آنکھوں کے سامنے میرا حسین مارا گیا, میں نے چکیاں پیس کے مارا تھا. کیسی نسبت ہے ماں میں اور بیٹا میں, دونوں کی پسلیاں ٹوٹ گئی, لیکن ایک فرق تھا. جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھیں, اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹانگوں میں. جب گھوڑے دوڑائے گئے, پروردگارا واسطہ جناب سیدہ کا, واسطہ امام حسین کا, بعد میں امام کے ظہور میں تاجیل تھا. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود تھا. پروردگارا داعش کو, طالبان کو, آل سعود کو غارت تھا. مؤمنین کی حفاظت تھا. اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت تھا. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ تھا. حاضرین کی جو مرحومین ہیں, خصوصاً مونس بھائی جو بھی اخیراً انتقال کر کے جن دعوت کی, پروردگار وہ اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں سب کے درجات بلند فرما. ہم سب کو زندگی میں جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ہم سب کو ہمارے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے کافی گریہ کیا, لیکن ایک واسطہ دوں گا, ایک سوال کروں گا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, خصوصاً مریضوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجیے گا. میں پوچھوں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر دور گرا گیا. پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ دے. پروردگارا مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. جو ہاتھ پکڑ کر کسی کو رد نہ فرما. تمام مسافروں کو ان کے سفر میں کامیاب فرما. ہمارے جوانوں کے ایمان کو سالم, ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما.